عزیزان من، فیصل کا سلام قبول کیجیے گا۔ آج 7ویں سپارے کا خلاصہ، اہم کلیدی نکات اور آج کا عمل صالح کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سپارے کے 2 حصے ہیں، سورہ مائدہ کی آخری 32 آیات اور سورہ انعام کی ابتدائی 110 آیات۔ پھر سورہ مائدہ کی 3 اہم نکات ہیں: حبشہ کے نسوارا کی تعریف، دوسرا ہے حرام و حلال کے چند مسائل، اور تیسرا ہے آسمانی دسترخوان کا قصہ۔ حبشہ کے مسلمانوں کے سامنے جب قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی تھی تو اسے سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ پھر دوسرا ہے کہ حرام و حلال کے مسائل، یعنی کسی بھی چیز کو اپنی طرف سے حلال و حرام نہ بناؤ۔ بلا ارادہ جو قسم زبان سے جاری ہو جائے اس پر کوئی معاوضہ نہیں، لیکن قصداً قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر 10 مساکین کو پوشاک مہیا کرنا ہوگا۔ اگر یہ نہیں کر سکتے پھر ایک غلام کو آزاد کیا جائے گا۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تینوں کام تو پھر اس صورت میں 3 روزے رکھنے ہوں گے۔ یعنی یہ بات یاد رکھیں کہ بلا ضرورت اپنی قسم توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ شراب، جوا، بت پرستی، یہ سب حرام ہیں۔ حالت حرام میں خشکی کے جانور کا شکار ممنوع ہے، البتہ سمندر کا شکار کر سکتے ہیں۔ حرم شریف میں داخل ہونے والوں کو امن ہے۔ پھر جسمانی دسترخوان کا قصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے اصرار پر اس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میری قوم کو آسمانی دسترخوان اتارنے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کی یہ درخواست تو منظور کرتا ہوں، میں یہ آسمانی دسترخوان تو اتاروں گا، لیکن اس کے بعد جو بھی شخص نافرمانی کرے گا میں سخت عذاب دوں گا۔ پھر دوسرا اس کا حصہ ہے سورہ انعام کی ابتدائی 110 آیاتیں، اس کے پھر 3 نکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ توحید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی کا بیان ہے۔ پھر دوسرا ہے رسالت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں 18 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ اور تیسرا ہے قیامت، یعنی روز قیامت ایک اٹل حقیقت ہے، یہ آ کے رہے گا۔ اگر عذاب ٹل سکتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس کا کرم ہوگا، اس کا احسان ہوگا، اس کی مہربانی ہوگی۔ اور روز قیامت مشرکین دنیا میں واپس آنے کی تمنا کریں گے تاکہ ہم ان آیات پر ایمان لے آئیں۔ آج کا عمل صالح یہ ہے کہ روزانہ استغفار، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنی آخرت کو سنواریں۔ والسلام۔